امریکہ نے ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھ دی ہے اور صدر ٹرمپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے، ایک ایسا اعلان کیا ہے، ایک ایسی موو کی ہے، بلکہ باقاعدہ اس پر فزیکلی عمل کیا ہے کہ اب ورلڈ وار 3 جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس دفعہ پھر سے امریکہ کا مہرہ ہو سکتا ہے، پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ 3-4 دن سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان کو فیورٹ دکھایا جا رہا تھا اور انڈیا کو بیک سائیڈ پہ رکھا جا رہا تھا، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ یہی معاملات ہوں جن میں پھنسا کر پاکستان کو اپنا فیورٹ اور اپنا جو ہے وہ دوست دکھایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ سارا معاملہ ہے کیا، کیسے پاکستان اس سے بچ سکتا ہے اور کیا آگے جا کے ہونے والا ہے، یہ سب کچھ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ رات کو امریکہ کے صدر نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے اپنی 2 اٹامک نیوکلر سب مرین جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ تعینات کر دی ہیں کہ رشیا کی طرف سے کسی بھی موو کے سٹارٹ ہونے پر وہ فوری طور پہ ان پہ اٹیک کر سکیں اور وہ رشیا کو نشانہ بنا سکیں۔ یعنی کہ جنگ کے لیے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہاں پہ فوجی تعینات کر دیے تاکہ اگر ادھر سے ایک گولی چلتی ہے تو ادھر سے وہ ایک فل فلیج جو ہے وہ جنگ شروع کر دیں۔ مطلب اس طرح کی سچویشن بنائی گئی ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے روس سے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنی 2 سب مرین جو نیوکلر سب مرین ہیں جن پہ ایٹمی ہتھیار لوڈڈ ہیں، ان کو ایسے علاقوں میں تعینات کر دیا ہے جہاں پہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے ہم روس پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ پچھلے 1-2 سال سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہی ہے۔ اب اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ آتے ہیں حکومت میں، اور ٹرمپ نے ایک نئی جنگ چھیڑی تھی جو اسرائیل اور ایران کی تھی، اور اس جنگ کو ختم بھی انہوں نے کیا تھا۔ کیسے؟ راتوں رات انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ آپریشن لانچ کیا۔ یہ پہلے کہتے رہے کہ ہم ہفتہ دیکھیں گے، 2 ہفتے دیکھیں گے، انہوں نے پوری دنیا کو گمراہ رکھا، مطلب اپنے باتوں میں لگائے رکھا، اور اچانک انہوں نے حملہ کر دیا اور انہوں نے ایران کے سارے جو اٹامک جو ہے پلانٹ ان کو تباہ کر دیا۔ اور ایران بیچارہ کیا کر سکتا تھا، کیونکہ 56 اسلامی ممالک کے جو لیڈرز تھے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ حملہ ہم پہ بھی نہ ہو جائے، اور کسی نے جا کے یہ نہیں کہا کہ چلو مل کے ان کو روکتے ہیں۔ تو ایران تو ہو گیا تباہ، ٹھیک ہے، لیکن اب صورتحال آ گئی کہ ان کو یہ لگا کہ اگر ہم ایران کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں تو ہم کسی کو بھی ہے رگڑا لگا دیں گے۔ لیکن انہوں نے جا کے الٹیمیٹم دیا روس کو کہ آپ یوکرین کے ساتھ جنگ بند کریں ورنہ اس کے نتائج آپ کے لیے برے ہوں گے۔ آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ نتائج اس سے زیادہ اور کیا برے ہو سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیرف جو ہے وہ روس پہ ہے، اور روس کے ساتھ تقریباً ان کی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے جو الٹیمیٹمز تھے اور جو دھمکیاں تھیں ٹرمپ کی، اس پہ جو ابھی اس وقت رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں میڈ ویڈیو، ان کا نام اب صحیح سے میں نہیں پکار سکا، آپ کو اس کا پتہ ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا، ان کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز سے جو ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وی ڈونٹ کیئر کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کسی جو ہے وہ خطرے کا باعث نہیں ہے، ہمیں کوئی اس سے ڈر نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایسی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو اسرائیل ہیں نہ ہی ہم ایران ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم دب جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی دھمکیاں ہیں یہ دن بدن ایک وار کی طرف آپ کو دھکیل رہی ہیں، اور یہ وار جو ہے وہ یوکرین کے خلاف نہیں ہوگی، آپ کے خلاف ہوگی، یعنی کہ اس کا جو اثر ہے، آپ کی جو دھمکیاں ہیں ان کا اثر سیدھا آپ پہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ رشیا اور امریکہ کی ایک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو اس بیان پر اب ٹرمپ صاحب کو کافی مرچیں لگیں، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی 2 نیوکلر سب مرینز کو جو ہے وہ روس کے آس پاس جو ہے وہ تعینات کر دیا تاکہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں یا کسی بھی فیصلے کے
بیس پہ آپ روس پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان کیسے قربانی کا بکرا بن سکتا ہے؟ دیکھیں، روس کو پہلے بھی ٹکڑوں میں بانٹ چکا ہے امریکہ، کیونکہ ماسٹر مائنڈ امریکہ تھا، اور جو کچھ کروایا گیا وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، پاکستان اس میں قربانی کا بکرا بنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیسے، ٹھیک ہے؟ اب پھر پاکستان کو نوازا جا رہا ہے، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے آئل ریزروز ہیں اور بڑے منرلز ہیں، اور ہم ان کو نکالیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ آئل ایکسپورٹ کرے گا انڈیا کو فار سم ڈے، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری جو نوازشات ہیں، ان کی اصل جو جڑ ہے شاید وہ اب سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ شاید روس کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ اس دور کی سب سے بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ واقعی میں نہ تو روس ایران ہے اور نہ ہی روس جو ہے وہ اسرائیل ہے کہ آپ جائیں گے حملہ کر کے واپس آ جائیں گے اور پیچھے سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ وہ جنوبی کوریا کا جو صدر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ نیوکلیر جو ہمارے ہتھیار ہیں نا، ان کا جو ریموٹ ہے وہ ہمیشہ میری میز پر ہوتا ہے، اور یہ سیدھی سیدھی دھمکی امریکہ کو دی جاتی ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ پنگا لیں گے تو ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی بھی وقت میں بٹن دباؤں گا اور آپ کو صفحہ است سے مٹا دوں گا۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے دھمکیاں دی روس کو، روس نے اس کا جو ہے وہ کاؤنٹر بیک کیا، اور روس کے سابق جو صدر ہیں اور اب سیکیورٹی کونسل کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بیان دیے ہیں کہ ہم نہ تو ایران ہیں نہ ہی ہم اسرائیل ہیں، ہمارے ساتھ اگر پنگے بازی کرو گے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، اور یہ جنگ پھر صرف روس کے یوکرین کے خلاف نہیں ہوگی، آپ کے خلاف بھی چھڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی سرحدوں کے پاس سبمرینز کا جو ہے وہ ان کا کھڑا کرنا یہ پرووک کر رہا ہے رشیا کو کہ وہ اس پہ ایکشن لیں گے، اور اگر ایکشن لیتے ہیں تو یقین پاکستان کو کہا جائے گا کہ ہمیں بیسز بھی دو، ہمیں ویسے بھی سپورٹ کرو، اور بے شک باقی معاملات کو آپ چھوڑ دیں، ہماری آرمی اس قدر کیپیبل ہے کہ وہ کوئی بھی آپریشن کر سکتی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس دفعہ پاکستان آرمی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی چال جو ہے اس میں نہیں آئے گی، اور اب امریکہ جو ہے ان کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی، اور اگر وہ خود اپنی جنگ لڑیں گے روس کے ساتھ تو پھر ان کی جیت کے امکانات بہت کم ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر انڈیا روس کی ڈیڈ اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے روس خود اپنی اکانومی کو جو ہے وہ تباہ کرے یا یہ دونوں مل کے تباہ کریں۔ اور اس کے اوپر انہوں نے انڈیا کو صحیح رگڑا لگایا ہے، ان پہ ٹیرفز لگائے اور ان پہ پابندیاں لگائی ہیں، اور اب یہ انڈیا کو وہ کر رہے ہیں، ٹیز کر رہے ہیں کہ آپ یا تو روس کو چھوڑو یا پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ کو گھٹنے جو ہیں وہ رگڑنے پڑیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اچھی موو ہے؟ کیا پاکستان اس کا نشانہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ خدا حافظ۔